ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں آپ کے سامنے نظر کا لگ جانا، اس کے متعلق آپ کے سامنے چند گزارشات کروں گا۔ 3 پوائنٹ میں نے رکھے ہیں اور ترتیب سے ان پر بات کروں گا۔ نمبر 1، کیا نظر کا لگ جانا حق ہے؟ نمبر 2، کیا قرآن و احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے؟ نمبر 3، اگر نظر لگ جائے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 67 آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے جب جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے بیٹو، جب تم شہر میں داخل ہونے لگو تو اس وقت الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ یہ بات کیوں کہی؟ آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ میرے بیٹے جوان بھی ہیں، حسین بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، تو جب 11 کے 11 ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو حاسدین کی نظر ان کو لگ جائے گی۔ دوسرا، سورہ قلم کے اندر آخری آیات جو ہیں آپ ان کو بھی پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ کفار کا بھی دل چاہتا تھا کہ ہماری نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگ جائے۔ اس بات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی نظر کا لگ جانا یہ حق ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نظر کا لگ جانا حق ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر انسان کو قبر تک لے جاتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا تک۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر بلندی سے نیچے کی طرف لے آتی ہے۔ اس حدیث کو ذرا سمجھیے گا کہ ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے اور کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے۔ اب جب حاسدین کی نظر لگے گی تو جو کاروبار چل رہا تھا وہ کاروبار بند ہو جائے گا۔ جو مال والا انسان ہے، بندہ ہے، وہ اس سے مال ختم ہونا شروع ہو جائے گا، کاروبار بند ہونا شروع ہو جائے گا، تنگی اس پر آ جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ جوان ہے، خوبصورت ہے، لوگ اسے دیکھیں اور اس کی تعریف کریں۔ ہم تعریف سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ دعا نہ دے اور تعریف ہی کرے تو پھر آپ سمجھ لیجئے
کہ آپ کو نظر لگنے کا خدشہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر کا لگنا حق ہے۔ تو اس بات سے کوئی بھی مسلمان اہل ایمان جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا کہ نظر کا لگنا حق نہیں ہے۔ کم علمی کی وجہ سے ہم یہ بات ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اچانک بیمار ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ لگتا ہے مجھے نظر لگ گئی ہے، تو سننے والا اس پہ مسکراتا ہے اور اس کو تنزیہ لہجے میں کہتا ہے ہاں ایڈا تو سونا کہ تینوں نظر لگ گئی، اور اس کو اور بھی عجیب عجیب الفاظ سے پکارا جاتا ہے اور اس پر طنز کیا جاتا ہے۔ دوست احباب جو اپنے رشتہ دار ہیں وہ اس پہ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں کہ اس پہ نظر لگ گئی ہے، اس کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی بات ہو یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے نظر لگ گئی ہے، کوئی عورت ہے تو وہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے نظر لگ گئی ہے۔ تو نظر کا لگنا حق ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات واضح ہو گئی، احادیث کے اندر بھی یہ بات کئی دفعہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ نظر کا لگ جانا حق ہے۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی جعفر کی اولاد کو کیا ہو گیا ہے، کیا ان پر فاقے ہیں، ان کے جسموں کی حالت کیسی ہو چکی ہے؟ تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاقے نہیں ہے بلکہ ان کو نظر لگ جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو دم کیا کرو۔ اسی طرح حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک بچی کو دیکھا، اس کا چہرہ زرد تھا یا اس کا چہرہ پر داغ دبے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان دبوں کو دیکھ کر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کہو کہ دم کروائے، اس کو نظر لگی ہوئی ہے۔ اگر چہرے پر نشانات بن جائیں، چہرے پر داغ بن جائیں، دھبے بن جائیں، تو اس بات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے، تو نظر کا دم کروانا چاہیے۔ اسی طرح حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ ایک جگہ پر غسل فرما رہے تھے، تو حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ تو حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ تمہارا بدن بڑا خوبصورت ہے، نرم بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ یہ الفاظ کہے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا، تو نبی علیہ السلام نے جو سب سے پہلا سوال پوچھا وہ یہ تھا کہ تمہیں نظر تو نہیں لگی؟ تو وہ کہنے لگے کہ ایک حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ گزرے تھے اور انہوں نے کہا کہ تیرا بدن بڑا خوبصورت ہے، نرم ہے، حسین ہے، میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا۔ انہوں نے میرے کچھ تعریف کے الفاظ کہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس بات کو ذرا نوٹ کیجئے گا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم اپنے بھائی کو قتل کرنے سے گریز کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنے بھائی کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھو تو برکت کی دعا کیا کرو۔ اگر کوئی بھائی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، کوئی عزیز و اقربا ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ خوبصورت لگیں، اچھے لگیں یا ان کی کوئی تعریف کرنی ہے، کوئی چیز اچھی لگے تو ان کو برکت کی دعا دیا کرو۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ اللہم بارک فی۔
یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو اپنے بھائی کے لیے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی چیز اچھی لگے تو یہ دعا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو بتلائی۔ پھر حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو ہاتھ دھوئے، منہ دھویا، کوہنیوں تک دھوئے اور کچھ حصہ ٹانگوں کا دھویا اور کچھ تہبند کا اندر کا حصہ دھو کر وہ پانی ایک برتن میں لیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے ڈال دو، یہاں پیچھے سر پر اور پیچھے کی طرف ڈال دو، نظر اتر جائے گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات کہی کہ جب بھی کسی کی تعریف کرو تو اس وقت صرف تعریف نہ کرو بلکہ اپنے بھائی کو برکت کی دعا دیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور دوسری حدیث میں اللہم بارک فی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جلیل القدر پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ان دونوں کو دم کیا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ کے نبی ہیں، دونوں نبی ہیں، اور ان پر دم نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کرتے تھے اپنے دونوں بیٹوں پر۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول، جنت کے نوجوانوں کے سردار، بڑی اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی۔ حضرت حسین ابن علی اور حضرت حسن ابن علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان دونوں کو دم کیا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یعنی کہ حضرت ابراہیم بھی اپنے بیٹوں کو دم کیا کرتے تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی دم کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے اور اپنے نواسوں کو بھی دم کیا کرتے تھے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تم دم کروا لو، یعنی کہ دم کروانا قرآن پاک کی آیات سے، دعاؤں سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی، 2 آیات قرآن مجید کی، سورہ یوسف آیت نمبر 67، سورہ قلم آخری 2 آیات۔ ان 2 آیات کے اندر بھی نظر کی اللہ رب العالمین بات کر رہے ہیں کہ نظر کا لگ جانا قرآن سے ثابت ہوا کہ حق ہے۔ میں نے احادیث آپ کے سامنے پیش کی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نظر کا لگ جانا حق ہے، اور اپنے بھائی کو نظر سے بچاؤ، اپنے بھائیوں کو قتل مت کرو، قتل کرنے سے گریز کرو۔ قتل کیسے؟ ہاتھ سے نہیں ہے، نظر سے، بلکہ جب بھی اپنے بھائی کو دیکھو تو دعا دو، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تیسرا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دم کرواؤ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی دم فرمایا کرتے تھے، اپنے نواسوں کو بھی، اپنی ازواج کو بھی حکم دیا کرتے تھے، صحابہ اکرام کو بھی حکم دیا کرتے تھے، اور یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور یقیناً آپ کو بھی میری بات یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ نظر کا لگنا حق ہے، اور اس سے بچنے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ دعائیں بتائی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دم بتایا ہے، قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ دعائیں ہیں، ان کا اہتمام کرو۔ جب بھی نظر لگے تو اس وقت ان دعاؤں کا اہتمام کرو، انشاءاللہ نظر ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں، جادو سے بھی بڑی نقصان دہ چیز نظر ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی پہ جادو کرتا ہے تو اس کا اثر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے،
لیکن نظر فوراً اثر کر جاتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ کسی جگہ پہ جاتا ہے تو وہاں پہ پہنچتا ہے تو اسے بخار ہو جاتا ہے، یا اسے کوئی نہ کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اور پریشانی بن جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ سامنے آتا ہے کہ بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بندہ سواری پہ بیٹھنے لگے اور کوئی بندہ دیکھ کے حسد کی وجہ سے، حسد بھری نظروں سے اس کو دیکھ لے تو نظر لگ جاتی ہے، وہ اپنی گاڑی سے گر جاتا ہے، بائک سے گر جاتا ہے۔ اگر کار میں ہے، کسی اور سواری پر ہے تو ایکسیڈنٹ ہونے کا بھی خدشہ ہے، حاسدین کی نظر لگ جانے کی وجہ سے۔ ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، آج میرا بیٹا بڑا اچھا لگ رہا ہے، آج میرے بیٹے نے فلاں کام کیا، باپ کو بتاتی ہے، لیکن دعا نہیں دیتی، ویسے کہہ دیتی ہے۔ ایسی مائیں ہیں موجود جو اپنے بیٹوں کو دعا بھی ساتھ دیتی ہیں، لیکن بہت سارا ہمارے جو اس معاشرے کے اندر جو الفاظ چل رہے ہیں کہ بیٹا اگر کوئی کام کرے تو اسے کہا جاتا ہے واو، بیوٹیفل، ویری نائس۔ ہم وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے ہمیں نہیں بتائے، بلکہ انگریزوں کے لفظ دیے ان الفاظ کو اپنی زبان پر جاری کر دیے۔ وہ ہمارے ذہن میں وہی الفاظ ہیں جو ہم نے انگریزوں کی زبان سے سنے ہوئے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا دو۔ بیٹے کو نظر ماں کی لگ جاتی ہے، باپ کی نظر لگ جاتی ہے، اولاد کی نظر والدین کو لگ جاتی ہے، اسی طرح بھائی کی نظر بھائی کو لگ جاتی ہے، بہن کی نظر بہن کو لگ جاتی ہے، بہن کی نظر بھائی کو لگ جاتی ہے، بھائی کی نظر بہن کو لگ جاتی ہے، دوست کی نظر دوست کو لگ جاتی ہے، رشتہ داروں کی نظر رشتہ داروں کو لگ جاتی ہے، ہمسایوں کی نظر ہمسایوں کو لگ جاتی ہے، محلے داروں کی نظر محلے داروں کو لگ جاتی ہے۔ اسی طرح جتنے بھی لوگ ہیں ان کی نظر لگ سکتی ہے جو حسد بھری نظروں سے دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ کسی کے پاس پیسہ آ گیا، کسی کے پاس حسن آ گیا، آپ دوسرے سوچتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ پہلے تو بہتان بازی، الزام تراشی کی جاتی ہے، الزام لگایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے کما رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، پھر حسد بھری نظروں سے دیکھ کر اس کو نظر لگا دی جاتی ہے، اور جب نظر لگ جاتی ہے تو وہ بندہ ساری زندگی سوچتا رہتا ہے کہ میرا کاروبار تو بڑا اچھا چل رہا تھا، میں بڑا صحت مند تھا، مجھے کبھی کوئی بیماری نہیں آئی تھی۔ آپ دیکھیں گاؤں دیہاتوں میں دیکھ لیں، گاؤں دیہاتوں میں لوگ جانور لے کے آتے ہیں، اور جب جانور لے کے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میری جو بھینس ہے، میری جو گائے ہے، وہ 20 کلو ایک ٹائم کا دودھ دیتی ہے۔ کچھ دن بعد پتہ چلتا ہے وہ گائے مر گئی ہے، وہ بھینس مر گئی ہے، وہ جانور مر گیا ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہا ہے، کوئی اپنی گاڑی لے لی ہے، کوئی اور کام کر لیا ہے، تعریفوں کے پل خود ہی باندھے جا رہے ہیں، لوگوں کو بتائے جا رہا ہے، تو پھر نظر کا شکار ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی اموات کثرت سے نظر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ الفاظ کو سمجھیے گا، میری امت کی اموات کی کثرت نظر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی حفاظت بھی کرنی چاہیے، لوگوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، جو نبی علیہ السلام نے دعا بتائی ہے۔ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہم بارک فی، یہ دعا پڑھنی چاہیے، اس دعا کو یاد کر لیں۔ اگر نظر لگ گئی ہے تو پھر اس کا دم کریں، اگر دم نہیں کر سکتے تو پھر اس کا دم کروائیں۔ میں نے یوٹیوب پہ ایک ریکارڈ کیا ہوا دم ہے، اسی نیت سے ایک نشست میں بیٹھ کر میں نے خود وہ دم کیا ہے۔ آپ اس کو سنیں، ہر روز سنیں، آپ کو سکرین پر اس کے الفاظ دکھا دیے جائیں گے، آپ ان الفاظ کو سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ یوٹیوب پر دم مل جائے گا۔ اسی طرح آپ اس کو ہر روز سنیں، نظر بد سے محفوظ رہیں گے، پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے، تکلیفوں سے محفوظ رہیں گے۔ میں نے اس دم کے اندر قرآن مجید کی بہت ساری آیات اور بہت ساری نبی علیہ السلام کی دعائیں پڑھ کر دم ریکارڈ کیا ہے، اور اسی نیت سے کیا ہے کہ نظر بد سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔
اگر نظر لگ گئی ہے تو آپ اس کو 21 دن روزانہ سنیں، صبح کے وقت یا شام کے وقت ایک ٹائم رکھ لیں، اس وقت اس دم کو ضرور سنیں۔ اگر آپ ہر روز اس دم کو سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے، پریشانیوں سے بھی محفوظ رہیں گے، ہر آنے والی مصیبت سے بھی محفوظ رہیں گے، ہر آنے والی آفت سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ڈسکرپشن میں اس دم کا لنک دے دیا جائے گا، آپ وہاں سے بھی اس دم کو سن سکتے ہیں۔ اگر آپ خود دم کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود اس دم کو سنیں اور سن کر اس کو یاد کر لیں اور اپنے جسم پر اس کو دم کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اگر نظر لگی ہوئی ہے تو ختم ہو جائے گی، اگر نظر نہیں لگی ہوئی تو پھر آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آفات سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک جتنے مسلمان آئے گزر گئے، جتنے مسلمان موجود ہیں، جتنے مسلمان آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی کامل مغفرت، کامل بخشش فرمائے، تمام کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔